مہنگائی سے سطح عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، پیٹرول بم گرانے کے لیے اوگرا میں ورکنگ مکمل۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافے کی ورکنگ تیار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز، قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزارت خزانہ دے گی۔ وزارت خزانہ کسی بھی فیصلے سے قبل وزیر اعظم سے مشاورت کریں گی۔ نگران حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں، بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کا IMF سے ورچوئل رابطہ۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی IMF کی نمائندہ ایسٹر پریس سے بھی بات چیت، بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ بجلی سستی کی تو ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا ہوگا، IMF نے پلان مانگ لیا۔ سوچتی ہوں میں نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو سینٹ کمیٹی میں کی گئی بات پر وضاحت دینا پڑ گئی۔ کہتی ہیں سینٹ کمیٹی میں ان کے ایک بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے معاشی حالات مشکل ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے مشکل حالات میں یہ چیلنج کیوں قبول کیا۔ جواب دیا کہ ان حالات میں ملک کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صدر عارف علوی کو ایک اور جواب مل گیا، انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا، پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ملا۔ صدر مملکت کو نئی ترمیم کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت سے انکار پر وزارت قانون سے قانونی رائے طلب کی تھی۔ عام انتخابات فروری میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو یقین دہانی کرا دی۔ الیکشن کمیشن میں عام انتخابات، انتخابی شیڈیول اور نئے حلقہ بندیوں پر مشاورت جاری۔ عوام نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور BNP مینگل کے رہنماؤں کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں رہنما ANP میاں افتخار حسین نے کہا، انتخابات فروری سے پہلے تو ہو سکتے ہیں لیکن تاخیر برداشت نہیں۔ BAP کے عبدالرحمان کھیتران بولے، الیکشن بے شک لیٹ ہو جائیں، حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ میں الیکشن کی تیاریوں پر غیر مطمئن، نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کو خط لکھ دیا۔ لکھا، کمیشن نے غیر جانبدار انتظامی پولیس افسران کی تعیناتی کی ہدایت کی تھی۔ نگران سندھ حکومت نے کمیشن کے اس ضمن میں کوئی تجاویز نہیں دی۔ سندھ کی نگران حکومت کی تیاری نظر نہ آنا قابل افسوس ہے۔ کمیشن تبادلوں کی تجاویز 1 ہفتے میں کمیشن کو منظوری کے لیے بھجوائے جائیں۔ DROز AROز کی تقرری کے اقدامات کریں۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزارت اطلاعات سہیل علی خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انفارمیشن سروس گریڈ ایکس کے ظہور احمد ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزارت اطلاعات تعینات۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان نے ایشیا کپ میں دھاک بٹھا دی، پہلے ہی میچ میں نیپال کو 238 رن سے عبرتناک شکست۔ 343 رن ہدف کے تعاقب میں نیپال 104 رن پر ڈھیر۔ شاداب خان کی شاندار بولنگ، 4 شکار کیے۔ شہنشاہ افریدی کی طوفانی بولنگ سے نیپالی بلے باز کھیلنا بھول گئے۔ پاکستانی بالر نے پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی، حارث رؤف کی 2، نسیم شاہ اور محمد نواز کی 1 وکٹ۔ نگران حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں، بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کا IMF سے ورچوئل رابطہ، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی IMF کی نمائندہ ایسٹر پریس سے بات چیت، بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ بجلی سستی کی تو ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا ہوگا، IMF نے پلان مانگ لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 525 پوائنٹس کی گراوٹ، 100 انڈیکس سے 46,244 پوائنٹس پر بند۔ ادھر انٹرمیک میں ڈالر مزید 1 روپے 40 پیسے مہنگا، 304 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو کر 319 روپے تک جا پہنچا۔
بجلی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے سے شرح سود 3% تک بڑھنے کا خدشہ، شرح سود 22 سے بڑھ کر 25% تک پہنچنے کا امکان۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، اٹک جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے سائفر کیس کی سماعت کی۔ ادھر سائفر کیس کی اٹک جیل منتقلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، پی ٹی آئی وکلاء نے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماعت بھی چیلنج۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے خصوصی عدالت میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ نیب قانون سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، کتنے مقدمات واپس ہوئے، سپریم کورٹ نے تفصیلات مانگ لی۔ نیب ترامیم میں بہت سے جرائم ختم کر دیے گئے یا تبدیل کر دیے گئے۔ ترامیم سے کچھ جرائم کو ثابت کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا پارلیمنٹ میں قانون سازی سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 دن میں ریلیف دیا گیا۔ گڈ ٹو سی یو اور لاڈلا ازم نہیں چلے گا، ملک میں انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اس کا کیس سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ عدالتی جیلوں میں بند بے قصور افراد کو دیکھیں۔ مزید کہا اس وقت بجلی بلوں کا معاملہ ملک میں بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بلز عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ عوام کو مہنگائی سے پھر نجات دلائیں گے، مریم نواز شریف پرعزم۔ پنجاب ویمن ونگ کے عہدیداروں سے ملاقات میں کہا نواز شریف کے ہوتے ہوئے قوم کو مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہنگائی سے عوام کی آنکھوں میں آنسو لانے والے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ لاڈلے کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی کی جگہ پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے گرد قانون کا شکنجہ مزید سخت، حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار۔ حلیم عادل شیخ ضمانت کے لیے عدالت آئے لیکن دھر لیے گئے۔ ادھر سیکرٹ ایکٹ کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے پر عدالت کا اظہار برہم۔ سعودی ولی عہد کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان، محمد بن سلمان متوقع طور پر 10 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان پھر بھارت جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان سے 4 گھنٹوں کا ہوگا۔ دورے میں پاکستان میں آئل ریفائنریز کے قیام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔